بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو خاص وقت کے لیے آباد کیا ہے۔ ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جب دنیا کی ساری رونق سکنڈوں میں کافور ہو جائے گی اور سارا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا۔ ذرات کا تو کہنا کیا، ناقابل تسخیر بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ سورج اور چاند اور ہزاروں سال سے روشنی دینے والے ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس وقت کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن پر کپ کپی چڑھ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے تعارف اور اس پر یقین رکھنے پر بہت زور صرف کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استحضار اور تصور ہی انسانوں کو برائیوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ قیامت سے غفلت شعاری انسان کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے اہل مذاہب اسی لیے گمراہ ہوئے کہ ان کے یہاں قیامت کا تصور ہی نہیں، وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے رہتے ہیں، اور جب عقلی زندگی کا انہوں نے تصور ہی قائم نہ کیا تو اس کے لیے تیاری کے بھی کچھ معنی باقی نہ رہے۔ اسی لیے اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے قیامت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ اس سلسلہ کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں۔ میرے عزیزو، قیامت کا یقینی وقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس بارے میں میرا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جس طرح پوچھنے والے کو اس کی خبر نہیں، اس طرح مجھے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تو دنیا میں اور کس کو یہ علم ہو سکتا ہے؟ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، البتہ احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت سی علامتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان میں دو طرح کی علامتیں ہیں۔ ایک تو مطلق علامتیں، مثلا معاشرہ میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیاں، فحاشیاں، بددیانتی اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ، اور دوسرے قریبی علامتیں جن کے وجود کے بعد دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی، اور ان سب کے تحقق کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ میرے عزیزو، وہ 10 علامتیں کیا ہے؟ نمبر 1 پہ دخان ہے۔ دخان کیا چیز ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف اور صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔
ان علامتوں میں سے نمبر 2 پہ ہے دجال۔ دجال کیا ہے؟ ایک آنکھ سے کانا، بھیانک صورت والا، جس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو۔ یہ عجیب و غریب شعبتیں دکھلا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، تاں کہ باب لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ میرے عزیزو، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ان 10 علامتوں میں سے تیسرے نمبر پر جو علامت ہیں وہ دابۃ الارض ہے۔ فرمایا کہ ایک محیر العقول جانور ہوگا، جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، جو صفا پہاڑی سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا، اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن بالکل الگ ہو جائیں گے، کسی کا ایمان و کفر چھپا ہوا نہ رہے گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ان علامتوں میں سے 4 نمبر کی جو علامت ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قیامت کے بالکل قریبی زمانہ میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ 5ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کا نزول ہوگا۔ قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیے ہیں، اور وہاں آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں کانا دجال جہنم رسید ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے میرے عزیزو۔ 6 نمبر کی علامت جو بتلائے ہیں وہ یاجوج ماجوج کے خروج کے سلسلے میں بتلائے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کا فریرہ لہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا کے چپا چپا پر اتر آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام میٹھے پانی کے چشمے پی کر بالکل صاف شفاف کر ڈالیں گے، اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو اپنے تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس پر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مار ڈالے گا، اور پوری زمین ان کی نعاشوں سے پھٹ جائے گی، اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تیز ترین بارش سے روئے زمین کو دھو ڈالے گا، اور زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ رونق چند سالہ ہوگی، پھر ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں،
7ویں 8ویں اور 9ویں نمبر کا جو علامتیں ہیں وہ زمین دھسنے کے تعلق سے ہے، کہ جن میں سے ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ 10ویں نمبر کی جو علامتیں ہیں وہ علامت یہ ہے کہ سب سے اخیر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی۔ بعض روایاتوں میں اس آگ کے حجاز سے نکلنے کا ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں کو سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔